بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1974 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الرعد کی 25ویں آیت سے ہو رہا ہے، 13/25۔ 20ویں 21ویں آیت میں اولل الالباب کی تشریح کی گئی تھی۔ صحیح صاحبان عقل و بصیرت کے جن کی کیفیت یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جو عہد باندھا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں، اور اس عہد کا ایک گوشہ یہ تھا کہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، انسانی حوث نے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے انہیں ملانے کا حکم خدا نے دیا، اور یہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو انہیں ملاتے ہیں۔ گویا بہت بڑا فریضہ بھی بتایا، بہت بڑی ایک علامت اور نشانی بھی بتائی۔ اسی لیے متعدد مقامات میں تفریق، افتراق، فرقہ بندی، ان کو فرق تک کہا، اختلاف کو خدا کا عذاب قرار دیا، وحدت امت ہی رہی، وحدت انسانیت کو نصب العین قرار دیا قرآن کے سارے پروگرام کا۔ کان الناس امتا واحدہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جنہیں ملانے کا حکم دیا ہے اس کا منتہا کیا ہے؟ کان الناس امتا واحدہ، پوری نوع انسانی کو ایک امت، ایک برادری بنا دینا۔ تو جو جماعت اس نصب العین کو لے کر اٹھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے اپنے اندر تفریق، گروہ بندی، پارٹی بازی، فرقے، اختلاف یہ پیدا ہو جائے۔ جنہوں نے پوری انسانیت کو ایک برادری بنانا ہے، وہ خود جو ایک امت بن کے اس مقصد کے لیے اٹھی ہے، اگر انہی کے اندر افتراق اور اختلافات پیدا ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ وہ اس نصب العین کو کس طرح سے حاصل کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جب پھر یہ دین مذہب کی سطح پہ اٹھا اور مذہب ان کا پروفیشن بنا، ذریعہ معاش بنا، ذریعہ حصول منصب بنا، تو پھر قرآن کی روح سے تو قرآن کریم نے تو یہ کہا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ دین میں افتراق اور اختلاف پیدا کر دیں تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم کی نص صریح، قرآن کریم نے تفرقہ پیدا کرنے والے، فرقوا دینہم، فرقہ بندی پیدا کرنے والے جو ہے دین میں، ان کے متعلق کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے پیدا کر دیے۔ فرقوں کی یہ کیفیت، اختلاف کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے رسول جو اختلاف پیدا کریں۔ اب قرآن کی ان آیتوں کو کہاں لے جاتے؟ سازش کی گئی، ایک حدیث وضع کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے 73 فرقے، جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ اے رسول تیرا ان سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ 73 جو ہیں وہ میری امت والے ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے۔ اب گنجائش رکھ لی گئی، ہر ایک کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں صحیح راستے پہ جنتی اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ 73 میں سے ایک کی گنجائش جب نکال دی جائے تو 73 کے 73 یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں، ہر ایک ان میں سے سمجھتا ہے کہ میں ہوں وہ جنتی، دوسرے جہنمی ہیں حقیقت میں۔ اختلاف کو قرآن نے عذاب علیم بتایا، رسول اللہ سے کہا تیرا واسطہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں حدیث وضع کی گئی کہ اختلاف و امتی رحمت، اور باقی دنیا کا اختلاف تو ہے وہ تو واقعی خدا کا عذاب ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔
جس امت کو امت واحدہ کہا، جس امت کا نصب العین انسانیت کے اختلافات مٹانا قرار دیا، جس اختلاف کو قرآن نے بنستے صحیح عذاب خداوندی قرار دیا، اس امت کا اختلاف رحمت ہے، باقیوں کا اختلاف واقعی لعنت ہے، اس امت کا اختلاف رحمت ہے، بڑے فخر سے بیان کریں گے۔ یوں ہی ضمناً یہ چیزیں جو تھیں، میں نے عرض کیا کہ آپ نے کسی ممبر پہ کھڑے ہوئے خطیب سے قرآن کی یہ آیتیں کبھی نہیں سنی ہوں گی کہ جس میں فرقہ بندی کو شرک قرار دیا۔ قرآن کی آواز اللہ کا احسان ہے، اس دور میں جو بلند ہونی شروع ہوئی تو یہ آیت بھی 25-26 برس سے تو یہاں اس پاکستان میں بھی میں اسے سامنے لاتا رہا، یہ سب کچھ ہوا۔ لوگوں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا کہ پھر یہ فرقے کیوں ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ہی رام داس کا نام عبد الرحمان رکھا اور کہا کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل پکا مسلمان تھا۔ ارے کس طرح سے؟ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں صاحب، مکتب فکر، یعنی نام فرقے کا مکتب فکر رکھا اور وہ کہہ دیا کہ صاحب یہ تفرقہ نہیں ہے۔ اور مکاتب فکر کی کیفیت یہ ہے کہ اگر دوسری فکر والا انسان ان کی دوسروں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے تو ان کے ہاں کا یہ ابھی تک فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس فرش کو اکھیڑ دیا جائے۔ یہ مکاتب فکر جو ہے ان کے اختلاف کی کیفیت یہ ہے۔ آپ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان پہ کہتے ہیں کہ فرقہ نہیں ہے، مکاتب فکر، یعنی کس قدر فریب نفس تو یہ ہے نہیں، ابلا فریبی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابلا فریبی ہو یا فریب نفس ہو، اس کے نتائج جو ہیں اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ جو صرف اول آپ کے ہاں روز ہوتی ہے، کسی مسجد غوثیہ رضویہ حنفیہ کے اندر کسی اہل حدیث کو کہیے کہ نماز پڑھ کے دکھائے اور انہیں کہیے کہ اس کو نماز پڑھنے دیں، مت پتہ چل جائے گا کہ مکتب فکر ہوتا ہے یا یہ اختلاف ہے، یہ اختراق۔ قرآن نے بہرحال کہا تھا، مومنین کی خصوصیت یہ کہی تھی کہ جنہیں انسانوں کی وہی اوقاریوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یہ انہیں ملانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ساری تفصیل بیان ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اب ہم آ گئے آج کے درس کے اوپر۔ اب ان کے خلاف وہ لوگ ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور ان کے برعکس وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے یہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، وہ تو ان میں آ نہیں سکتے کہ انہوں نے تو خدا سے یہ عہد کیا نہیں۔ کہا یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا عہد من بعد میثاقہ ہی، اس کی توثیق کے بعد خدا کے ساتھ عہد کیا، اس کی توثیق کی، اس کے بعد اسے توڑتے ہیں، تو یہ تو انہی کے متعلق ہے نا کہ جنہوں نے پہلے وہ عہد کیا، وہ عہد کیا، مسلمان ہوئے، اسلام لائے، وہ عہد باندھا خدا سے، اور اس کے بعد وہ عہد توڑا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ شہادت کیا ہے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا؟ کہا کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں۔ یعنی اگر عالمگیر انسانیت کی وحدت کو سر دست نہ بھی لیا جائے براہ راست تو یہ امت تو امت واحدہ بنی تھی ایک۔ یہ چیز تو قرآن نے اتنا ہی نہیں تھا کہا کہ تم چند افراد اکٹھے ہو گئے ہو، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں المؤمنون اخوۃ، تم تو بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ تو کم از کم اس عہد میں اتنی بات تو شامل تھی نا کہ یہ امت واحدہ تھی۔ اس عہد کے بعد اسے توڑنا، یعنی جنہیں اکٹھا کرنے کا خدا نے حکم دیا تھا ان کو الگ الگ کر دینا، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ عہد شکنی ہے، یہ نقض میثاق ہے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، نتیجہ اس کا یفسدون فی الارض، فساد ملک کے اندر برپا ہو گئے۔
امت واحدہ کے اندر فساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو جب انہیں آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو ٹکڑے ٹکڑے کا تو پھر لازمی نتیجہ فساد فی الارض ہے، فساد ہو جائے. آپ غور کیجئے کہ کہاں تک یہ قوم مذہب میں آنے کے بعد کہاں پہنچ چکی ہے. اتنی سی چیز ہی تھی نا ان کے پاس باقی مذاہب عالم کے مقابلے میں کہ ان کی طرف جو خدا کی کتاب آئی تھی وہ کتاب محفوظ موجود تھی، لیکن اس محفوظ کتاب نے ان کو کیا فائدہ دیا جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا. یعنی اس محفوظ کتاب کی حفاظت کے لیے یہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. پہلے بھی اتنا اہتمام تھا، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اس میں غلطی کہیں پائی گئی تو وہ قرآن شائع نہیں ہونے دیا جائے گا. بہت ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ چھاپے خانوں میں چھپے اور اہتمام ہو. ابھی آپ دیکھیے اس رمضان شریف میں آپ کروڑوں لوگ ہیں اس پورے صفحہ ارض کے اوپر یہ مسلمان جو دہراتے ہیں اس پورے قرآن کو اپنی نمازوں کے اندر، تراویحوں کے اندر. کتنا اہتمام ہے. لیکن کتاب کے محفوظ رکھنے سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ محض یہ کہ یہ محفوظ رہ جائے. یعنی خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لینے والے لوگ ان تراویحوں کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکے. تراویح ایک جگہ ایک جماعت میں کہیں پڑھ لینا وہ تو ناممکنات میں سے ہے. تراویحوں کی رکعتیں کتنی ہیں اس پہ اکٹھے نہیں ہیں. 1000 برس سے ان کے ہاں سر پھٹول چلی آ رہی ہے کہ تراویحیں 20 ہیں یا 8. جن تراویحوں کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو دہرانا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس میں اتنی سی بات پہ بھی اتفاق نہیں ہے، تعداد پہ اتفاق نہیں ہے. اور پھر کیا آگے بات اس کو بڑھایا جائے. اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کچھ کیا جاتا ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہیں مثلا سنت کی محسوس طور پر جن کو مرئی طور پر دیکھا نہیں جا سکتا. احساس کی بات ہے، حضور کی مروت، حضور کا عدل، حضور کا احسان، یہ اور بات ہے. یہ نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے مجمع کے اندر پڑھتے رہے ہیں. برس ہا برس تک پوری زندگی ان کے سامنے امام کی حیثیت سے پڑھتے رہے، لاکھوں نے دیکھا پڑھتے ہوئے. اسی طرح سے یہ امت جو ہے آج تک متواتر چلی آ رہی ہے. اس میں انقطاع گیپ نہیں آیا اس کے درمیان کہ وہ جو تواتر ہے اس کے اندر کہیں گیپ آ گیا ہو، معلوم نہ ہو کہ صاحب وہ 200 سال کا گیپ آ گیا، پتہ نہیں وہ کیا کرتے تھے، آج ہم نئے سرے شروع کریں. تسلسل سے یہ آ رہا ہے سب کچھ. اس تسلسل سے آنے کے متعلق دونوں گروہوں کا دعویٰ یہ ہے کہ 20 پڑھتے تھے، 8 پڑھتے. پھر یہ نماز کے اندر جو اختلاف ان کے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں، الحمد کے بعد یہ آمین اونچی آواز سے کہی جاتی تھی یا خفی کہی جاتی تھی. یعنی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو مرئی ہیں جن کو دیکھا جا سکتا. دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد کے اندر اس پوری زندگی میں اگر مدنی میں بھی لے لیا جائے، اس پوری 10 سالہ حضور کی زندگی میں لاکھوں نے دیکھا ہوگا نا، لاکھوں نے پڑھی ہوگی نا حضور کے ساتھ یہ نماز. پھر کہتے ہیں کہ تواتر چلا آ رہا ہے. کیا تواتر چلا آ رہا ہے؟ جس طرح سے شیعہ حضرات پڑھتے ہیں وہ ہے تواتر، یا سنی جس طرح پڑھتے ہیں؟ سنیوں میں جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں وہ تواتر ہے، یا اہل حدیث جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ تواتر؟ کہ جی یہ جزیات کے اختلاف ہیں. جزیاتی اختلاف کی کیفیت میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک شخص جو اونچی آواز سے آمین کہنے والا ہے دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اس پہ کفر کے فتوے ان کے ہاں صادر ہوئے. جزی اختلاف کی کیفیت یہ ہے. مکتب فکر ہے، یہ کیا سوچنے کی بات ہے یا یہ عمل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ اختلاف فی العمل ہے یا اختلاف فی الفکر ہے؟ فکری اختلاف تو 2 فلاسفروں کا ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ایک چیز کرتے ہیں، عمل کے اندر آئیں گے تو ان میں اتحاد ہوگا، وحدت ہوگی. یہ تو اختلاف فی العمل ہے. کیا انہی چیزوں کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئی یہ امت جو ہے؟
یہ فساد فی الارض ان چیزوں کے اوپر نہیں ہو رہا یہاں، اور کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے جس میں ایک حنفی اور اہل حدیث کے اندر روز سر فٹ اول ہوتی ہے، مسجدوں میں تالے پڑ جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، مقدمے چلتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں ان چیزوں۔ دلی میں ہم نے ایک دن دیکھا کہ صاحب بہت بڑے مولوی صاحب سے مرحوم ہو گئے، وہ نام کیا لینا ہے، جلوس نکلا چلا آ رہا ہے، فاتح کلکتہ زندہ باد بائندہ باد۔ یا اللہ، یہ کلکتے کا فاتح کلکتہ تو ویسے کا ویسا ہی رہا، یہ اسے فتح کر کے دلی تشریف لے آنے والے، یہ کیا ہوا صاحب، کیا بات ہوگی صاحب؟ کہنے لگے جی یہ حضرت مولانا صاحب اہل حدیث کے تھے، کلکتے میں مناظرہ ہو رہا تھا حنفیوں میں اور اہل حدیث میں، تو انہوں نے اہل حدیث کے امام کی شان میں کچھ گستاخی کی، وہاں مقدمہ چلا، اس مقدمے میں قید ہو گئے، 3 مہینے کی قید تھی، قید سے چھوٹ کے آئے ہیں حضرت صاحب، جلوس نکل رہا ہے، فاتح ہے کلکتہ۔ حنفیوں کے امام کو گالی دی تھی، عدالت میں مقدمہ گیا، وہاں سے قید ہو گئی، قید سے چھوٹ کے چلے آ رہے ہیں، فاتح کلکتہ۔ میں عرض کروں کیا کیا چیزیں کہی جائیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ چھوڑ دیجیے منتہا جو ہے عالمگیر انسانیت کو ملانا، اس امت کے اندر تو یہ اتحاد و اتفاق رہنا چاہیے تھا، اس کے اندر تو سوال ہی نہیں تھا کہ یہ قطع ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اس قطع ہونے کے بعد جو ٹکڑے ہوئے ہیں ان کی گرہیں اتنی مضبوط رکھی جاتی ہیں کہ خدا خدا کر کے یہ خطہ زمین ملا تھا جس میں اس سے پہلے کوئی مملکت، کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی آئین، کوئی قانون نہیں، مسلمانوں کا خود نیا بنانا تھا۔ پہلی طرح جو رکھی گئی اور اس کے اوپر جو اب تک اصرار چلا آ رہا ہے، شخصی قوانین ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے، اسلامی مملکت کے اندر ہر فرقے کے اپنے اپنے، یعنی مملکت کو اسلامی کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر دستور میں یہ شک رکھی جا رہی ہے۔ پہلے تو پرسنل اور پبلک لاز کے اندر تفریق، یہ سنویت، یہی غیر قرآنی ہے۔ کہیں یہ دو زندگیوں کے اندر فرق بھی کیا ہے؟ یہ کیا فرق ہے؟ وہی سیکولر گورنمنٹ کا فرق، الفاظ کا فرق ہے۔ ان کے ہاں پرائیویٹ اخلاق اور پبلک مورالٹی اینڈ پرائیویٹ مورالٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ پبلک مورالٹی ہے قوم کے لیے، حکومت کے معاملات کے لیے ہر قسم کی بددیانتی، ہر قسم کی بے ایمانی، دغا، فریب۔ پرائیویٹ زندگی کے اندر وہ بہت نیک آدمی ہے۔ اسی لیے وہ اٹلی کے مدور کیور نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہم نے سلطنتوں کے لیے کیا ہے اپنی پرائیویٹ زندگی میں کرتے تو شیطان کہلاتے۔ میں نے کہا شیطان تو اب بھی کہلاتے ہو، اپنی قوم تمہارا اگر بت کھڑا کر دیتی ہے تو الگ بات ہے، انسانیت کی عدالت کے اندر تو تمہارے لیے وہی لفظ ابھی تک آتا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو وہاں سنویت تھی نا پبلک اینڈ پرائیویٹ کی، بین ہی ان کے ہاں یہ چیز آئی ہے۔ خیر، کہہ میں یہ رہا تھا کہ یہاں آگے بھی ہماری وہی کیفیت رہی، تیلی بھی کیتا تے رکھا بھی کھادا، اسلامی مملکت بھی بنی اور اس کے اندر یہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اندازہ لگائیے عزیزان، کہیں اگر کوئی شخص دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھائی ایک چیز جو ان چیزوں کو مٹانے والی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہیں تفرقے میں نہیں آ جانا، اور اس تفرقے مٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ خدا کا جو ہے حبل اللہ جو ہے، قرآن کریم جو ہے، اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب مل کے اس سے مستحکم کو تھام، تفرقہ مٹ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ دعوت دیتا ہے کہ بھائی تفرقہ مٹانے کے لیے قرآن کریم کو اپنی سند اور حجت بنا لو، اس کو معیار قرار دے لو، پرکھ لو، اس کے اوپر جو کچھ اس کے مطابق ہے اسے ایکسپٹ کرو، جو اس کے خلاف ہے مسترد کر دو، وحدت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو ایک معاملے میں دو الگ الگ فیصلے دیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے، شہادت یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، اس میں اختلافی چیز نہیں،
حکم یہ دیا گیا کہ سب کے سب آ کے اس کو اپنا نقطۂ ماسکہ، اس کو معیار اور کسوٹی بنا لیجئے، اختلاف مٹ جائیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ ہے دین میں سند اور حجت۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کہنے والے کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فکرہ ہے کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب یہ کافی ہے اس مقصد کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لکھ کے میرے خلاف کفر کا فتویٰ لگا کہ یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ۔ سوچتے ہیں آپ کہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے؟ عزیزان ایمان، مجھے تو اس کی بات ہے نہیں، میرا کفر و اسلام یا کسی کا کفر و اسلام خدا کے ہاں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں کیا چیز جرم قرار پا رہی ہے؟ جرم عظیم، کفر کا فتویٰ جرم عظیم ہے۔ وہ تو غنیمت یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ لائف تک چلتا ہے، ان کا اپنی دور تک فتویٰ چلتا ہے، قانون نہیں بنتا، ورنہ اس وقت تک تو جس کے خلاف کفر کا فتویٰ تھا مرتد قرار دے کے اس کو قتل کر دیا کرتے۔ اس جرم میں یہ چیز جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں سے یہ میں نے استنباط کیا ہے، جی نہیں، یہ لکھ کے یہ کہا۔ تو یا فرمائیے کہ اگر یہ ذہنیت باقی رہے تو یہ جو آپس میں انقطاع ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں یہ مل سکتے ہیں کسی صورت میں؟ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ کہتا ہے فساد کا موجب بھی یہ چیز ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہی لفظ رہنے دوں تو سیدھی سی بات کہ ان کے اوپر لعنت ہے خدا سے، اور خدا ہی کی نہیں دوسری جگہ اس نے کہا خدا کی لعنت، اس کے ملائکہ کی لعنت، انسانیت کی لعنت قرآن نے کہا۔ لعنہ کے معنی ہوتا ہے محروم رہ جانا، دور ہو جانا، خوشگواریوں سے تو دور ہو جانا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اگلی بات یہ بھی کہا دی کس قدر برا ٹھکانہ ہے جس کے اندر یہ ہوں گے۔ فساد کی زندگی اگر یہاں ہی لی جائے عزیزان من، اس سے اور بدتر جہنم اس دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ وہ قوم مستقل فساد کے اندر جکڑے چلی جا رہی ہے۔ پھر ہنگامی فساد تو رفع ہو سکتا ہے، کسی ہنگامی معاملے کے اوپر آپس میں فساد ہوا، آپ نے صلح کرا دی۔ جو وجہ فساد اور بنائے نزاع یہ ہو کہ مستقل شریعت ابدی ہے، اہل حدیث کی اپنی، حنفی کی الگ اپنی، قیامت تک کے لیے انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ بنائے فساد مٹ ہی نہیں سکتی، یہ فساد مٹ ہی نہیں سکتا آپ کے ہاتھ۔ سود دار اس لیے کہا کہ دیکھو کہ انجام کتنا برا ہے، کس قدر ناہموار ہے یہ انجام، جس میں ہمواری پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ صاحب یہاں تو کہا گیا کہ خدا یہ محروم کر دے گا اور وہ محرومیاں ہیں ان کے لیے اور لعنت ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بڑی خوشحالی حاصل ہوتی ہے، بڑا رزق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو جسے تم خوشحالی اور رزق کی فراوانی کہہ رہے ہو، اقوام عالم میں اگر لے لیجئے کہ انسانیت کو ایک امت بنانے کی بجائے اقوام میں ساری دنیا بٹی ہوئی ہے، اب تو انسانیت کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اقوام میں بٹی ہوئی ہے۔ کہا جائے گا کہ بڑی خوشحالیاں حاصل ہیں، قرآن فوراً آتا ذہن میں، فوراً یہ چیز آئی کہ کہا گیا ہے کہ ان کے حصے میں محرومیاں ہیں اور یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تو بڑی خوشحالیاں حاصل ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک بات ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ بظاہر آپ دیکھیے عزیزان من، ربط نظر نہیں یوں آئے گا آپ کو قرآن کی آیت میں، پہلے کے ساتھ رزق کا معاملہ آ گیا تھا، بس تو خوشحال کا معاملہ آ گیا، ابھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس میں ربط کیا ہے۔ پہلی چیز وہ کہا تھا نا لعنت اللہ، لعنت کے تمانے یہ ہیں کہ زندگی کی خوشگواریوں سے محرومی ہو جائے گی، دوری ہو جائے گی۔ اعتراض ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ قومیں جنہوں نے اختلاف آپس میں پیدا کیے ہوئے ہیں، انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، ان کو دیکھتے ہیں بڑی خوشحال قومیں ہیں، سب بڑی فراواں دولت ان کو حاصل ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ان کا کہ یہ ایک بھول ہے تمہاری، ہم بتاتے ہیں تمہیں کیسے یہ ہو گیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پہلی تو چیز یہ کہ ربط نہیں ملتا تھا انہیں، اگلی چیز یہ کہ اس کا ترجمہ پھر یہ کیا لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے فراواں رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کی کمی کر دیتا ہے، تو پھر وہ علیہ لانا جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ یعنی وہ جسے چاہتا ہے فراواں دے دیتا ہے۔ رزق کی فراوانی ہم ان لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں، ان کے ہاں دیکھ رہے ہیں
کہ جنہوں نے قوم انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. رزق کی فراوانی ہے. اگر یہ مانے ہیں اس کے ساتھ وہ اللہ جسے چاہتا ہے فراواں رزق دیتا ہے کہ یہ عجیب قسم کا اللہ ہے. انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو وہ لعنت قرار دیتا ہے اور انہیں فراواں رزق بھی دے رہا ہے ساتھ. تو لدن یہ شاہ کا ایک ترجمہ ہوا اور یہ ایک ہی جگہ تھوڑا ہوا سارے قرآن. کہا کہ تم یہ رزق کے متعلق کہہ رہے ہو نا, یہ بات تمہاری نگاہوں سے اوجل ہو گئی کہ اس دنیا میں یہ رزق جو ہے خدا کے طبعی قوانین کے تابع ملتا ہے. لمن یشاء, جو زیادہ لینا چاہتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے, جو کم لینا چاہتا ہے اسے کم ملتا ہے. لمن یشاء کے معنی جو لینا چاہتا ہے. اور یہ طبعی قوانین جو ہیں اس نے کہا اس کے اندر یہ کفر اور اسلام کی تفریق نہیں ہے. اگر ہربنس سنگھ اپنی زمین کو طریقے کے مطابق وہ تیار کرتا ہے فصل کے لیے, اچھا بیج ڈالتا ہے, قانون زراعت کے مطابق اس میں پانی دیتا ہے, حفاظت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے مقابلے میں عبد الرحمان اگر یہ کچھ نہیں کرتا ہے اسے اس کے مقابلے میں زیادہ فصل ملے گی, زیادہ اناج ملے گا. یہ چیز جو ہے دنیا کا اس طرح سے زیادہ رزق حاصل کر لینا, یہ خدا کے قوانین طبعی ہیں جن کے مطابق یہ بات ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے آگے اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا نہیں ابھی میں نے پڑھا, یہ جو بات ہے کہ یہ رزق کی فراوانی اور رزق کی تنگی, ہمارے ہاں تو پھر یہ چیز جو ہے ہر بات جو خدا پہ چھوڑی تو اس کے بعد یہ کیا کہ صاحب یہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جسے چاہتا ہے وہ ہمارا مال کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. پہلے تو یہ افیون کھلائی نا اس قوم کو کہ یہ جتنے غریب قوم کے اندر ہوں وہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں نا ان کی طرف کہ جو ہمارا ہیں, جو عیاشیاں کرتے ہیں, جن کے یہاں اتنی فراوانی سے دولت ہے کہ ان کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو ان کے بچوں کو نہیں ملتا. جو ہی کسی نے یہ کہا کہ یہ کیوں ہے تو کہا یہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ بات ذہن میں بھی نہ لانا, شرک ہو, کفر ہو جائے گا, خدا کی تقسیم کے خلاف اعتراض ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کے نظام والے کہاں تک پہنچتے ہیں, مذہبی پیشوائیت کو ساتھ میں لاتے ہیں کہ ہم ان کے گاڑے پسینے کی کمائی, ان کا خون کا آخری قطرہ نچوڑ کے اپنے محلات کی رنگینی کا سامان بندھائے. تو میں نے واز کہتے چلے جاؤ کہ تقسیم خدا کی طرف سے ہے, ان کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھنا, خدا کی تقسیم کے خلاف تنقید ہو جائے گی, کافر ہو کے مر جاؤ گے صاحب. مست رکھو ذکر و فکر خود ہوگا ہی نہیں. وہ نچوڑتے چلے جاتے ہیں خون کے آخری قطرے, یہ ان کو تھپکیاں دے کے سلاتے چلے جاتے ہیں. کبھی ذرا سی بھی بیدار ہونے پائے یہ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. حکمران تو سحر کر ہی نہیں سکتا, یہ ساحر یہ ہیں جو سامریت کرتے ہیں. پلائے جا رہے ہیں یہ افیون کے, یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے, اس کے خلاف تمہارے دل میں اس تقسیم کے خلاف قطعاً کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پہلی چیز تو لمن یشاء یہ کی ہے کہ خدا کے ہاتھ میں یہ تقسیم. لمن یشاء وہ یہاں کہتا ہے انسانوں کو, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو اپنا دائرہ قانون ہے امر اللہ کا, اس میں ہماری مشیت کار فرما ہوتی ہے. یہاں وہ انسانوں سے کہتا ہے اعملوا ما شئتم, تمہاری دنیا میں تمہاری مشیت کام کرتی ہے بابا, تم اپنی مشیت کے مطابق یہاں کام کرو. تو جب وہ معاشرے تم کہتا ہے انسانوں سے تو لمن یشاء میں وہ ترجمہ کیوں کہ جی وہ خدا جسے چاہتا ہے فراوانی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے. کیوں نہیں کہتے کہ جو چاہتا ہے فراوانی سے رزق لینا اس کے قوانین طبی کے مطابق کام کرے, فراوانی سے مل جائے گا. جو غریب رہنا چاہتا ہے غربت اس کے حصے میں آئے گی. اب یہ چیز حساب غریب محنت بھی کرتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا, یہ غلط نظام ہے جس کی وجہ سے ہے, فرض کی بات نہیں ہے. نظام کا بدلنا ہوگا آپ کو. لمن یشاء فرد کے لیے نہیں ہے, لمن یشاء پوری قوم کے لیے ہے, لمن یشاء انسانیت کے لیے. اور ایسا ہی نہیں ہے, اس نے تو ایسی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات تو خدا کی خدائی سے بعید ہوتی, اس کی شان ربوبیت سے بعید ہوتی کہ ہربنس سنگھ اپنی زمین کو قانون زراعت کے مطابق پوری محنت کر کے فصل بوتا اور عبد الرحمان ایک چھینٹا دے کے اور گھر میں بیٹھا رہتا اور سویا رہتا, اور اللہ تعالیٰ عبد الرحمان کی جو فصل تھی اس میں تو 700 دانے ایک ایک بال میں پیدا کرتا,
اور وہ ہربنس سنگھ کے متعلق کہتا آئے سکھا تین 10 لینے آ گیا بھائی دیکھ لا خالی دی خالی رہ جاندی یوجنا مینا سزت خود آئے رہا. یہ تنگ نظریاں یہاں کے باب اقتدار کی ہیں. خدا بہت بلند ہے. 17/18 دیکھیے تو صحیح کیا کہتا ہے قرآن. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو قانون طبی کے مطابق مفاد عاجلہ چاہتا ہے. قرآن کی یہ 2 اصطلاحیں ہیں مفاد آخرہ اور مفاد عاجلہ. یوں ہی پیش پا افتادہ فوراً مل جانے والا. دنیا کے لفظی معنی ہیں فوراً سامنے قریب تر اور جلدی سے کچھ حاصل ہو جائے جلدی سے کچھ مل جائے. مستقبل کے اوپر نگاہ نہ ہو اس کی. مومنین کے متعلق تو قرآن کے پہلے ہی ورق میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ بات دوسری طرف عاجلہ جو عاجلہ لینا چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں عاجلہ اپنے قانون مشیت کے مطابق. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر اسی کو ہی مرکوز نگاہ رکھا جائے اسی کو ہی منتہا بنا لیا جائے کہ جس طریقے سے بھی ہو یہاں کی دولت سمیٹے اور سمیٹنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق اس کو صرف کرے ملتی ہے یہ وقت اس نے کہا ٹھیک ہے. ثم جعلنا لہ جہنم. لیکن اس کے بعد مستقبل کے بعد اگر بات کریے تو پھر انجام اس چیز کا جو ہے اس قسم کی حصول دولت کا انجام جو ہے جہنم ہے اس معاشرے کے اندر. یصلاھا مذموما مدحورا. اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ کس طرح سے یہ راندہ درگاہ قوم رہتی ہے. یہ تو ہو گیا من یرید العاجلۃ عجلنا لہ. میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ جو بھی مفاد عاجلہ لینا چاہتا ہے ہم دیتے ہیں اس کو مفاد عاجلہ کا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ مومن ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کے مطابق ہم اسے دیتے ہیں. اگلی آیت ہے عزیزان ایمان. پہلا وہ تھا جو کفار کی جماعت ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے. دوسری گروہ ہے جو یہ جس کو مومن کی جماعت کہا ہے. قانون طبی ہے یہاں جس کے مطابق دونوں حل چلا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کھیت ہے. یہاں عبد الرحمان چلا رہا ہے یہاں ہربنس سنگھ چلا رہا ہے. دونوں برابر برابر ہم دوش کام کر رہے ہیں. سنیے عزیزان ایمان اور جھوم جائیے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. اسے بھی ہماری مدد حاصل ہے اسے بھی ہماری تائید حاصل ہے. چلو بیٹا دونوں اس خیال کے اندر فیس ہے چلاؤ حال دونوں کو ہماری تائید حاصل ہے. من عطاء ربک. ان چیزوں میں جو خدا کی طرف سے یہاں ملی ہوئی ہے وہ زمین اس کا قاعدہ اس کا قانون اس کا تخم. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. دونوں کو ہماری تائید حاصل ہے. قوانین طبی کے مقابلے میں ہم بالکل فرق نہیں کرتے اس میں کہ یہ عبد الرحمان ہے یہ رامداس ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. جسے ہم نے عطا کہہ دیا اپنا انسانیت کے لیے جسے ہم نے کھلا بکھیر دیا پھر اس کے اندر کسی دی رئی کر لینا تے کسی نو ڈک لینا رب نو تے یہ گل نہیں پاؤں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء. اور اگلا فکرہ ہے عزیزان امام سنیے. وما کان عطاء ربک محظورا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہربنس سنگھ کے حل کے آگے پھاٹک لگا دیں اور اس کو کھلی چھٹی دے دیں کہ تم آگے چلے جاؤ. اللہ اکبر. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. دیکھو پھر اس کے مطابق قانون طبی کے مطابق جو کوششیں کرتے ہیں کس طرح ایک جماعت دوسرے کے آگے بڑھتی ہے. دیکھو کس طرح بڑھتی ہے. یہاں تک تو وہ ہو گیا قانون طبی. لیکن وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفصیلا. انجام کار پھر تم دیکھو گے یہاں فرق شروع ہو جائے گا کہ اس نے جو محنت کر کے دولت کمائی اسے صرف کس طرح سے کیا. اس نے بھی کمائی اس نے صرف کیسے کیا. کفر اور اسلام کا یہاں فرق آگے بڑھے گا. اگر اس نے سارا اپنی ذات کے لیے رکھ لیا انجام تباہی اور جہنم ہو جائے. اگر اس نے نوع انسانی کے لیے اس کو منفعت بخشیوں کو کھلا چھوڑا وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. ابھی ہم اسی صورت میں 17ویں آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ جس نے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اپنی محنت کے سرمایہ کو عام کر دیا اس کا انجام خوشگواریوں کی جنت ہوگا. جس نے صرف اپنی ذات کے لیے اپنے گروہ اپنے خاندان اپنی قوم کے لیے وہ جو یقطعون ما امر اللہ کہا تھا کہ پہلے انسانیت کو ٹکڑے کر لیا ایک ٹکڑے میں اپنے آپ کو شامل کیا
پھر ہر طرح سے یہ کچھ حاصل کیا، وہاں تک اس کو محدود رکھا. کہا خدا نے تو کہا تھا کہ ما کان عطاء ربک کا محظورا، جو چیزیں خدا کی عطا سے ملی ہیں ان میں پھاٹک نہیں لگ سکتے، ان میں بند نہیں لگائے جا سکتے. یہ جو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بند لگا دیے ہیں کہ انسانیت کے لیے کھلا نہیں چھوڑا، یہاں کفر ہے. ہل چلانے اور کھیتی کرنے میں کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں کس قدر فرق دونوں میں کرتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں یہ چیز آئی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، مانے صاف ہو گئے. جب وہ کہتا ہے کلن نمد ہاؤلائے، ایسا عمدہ نقشہ ہے جیسے دونوں چلے ہوئے ہیں. چلو ریس کے اندر صاحب دونوں قوانین طبی کے مطابق چل رہے ہیں، دونوں کو ہماری تائید حاصل ہے. ہم ان دونوں میں سے کسی کے راستے کے اندر پھاٹک سامنے نہیں لگا دیتے کہ تمہارے لیے آگے جانا رک جانا بند ہے، تم آگے جا سکتے ہو آخر تک. یہ ہم نہیں کرتے. اب اس کے بعد جب یہ حاصل کر لیتے ہو، اب آتی ہے یہ بات، کفر اور اسلام یہاں شروع ہوتا ہے. جو حاصل ہوا ہے اسے صرف کیسے کرتے؟ اگر اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا ہے تو وہ ما ینفع الناس میں آ جائے گا. عالمگیر انسانیت کے مفاد کے لیے جو کچھ صرف کیا جائے گا اس کا نتیجہ خوشگواریاں ہوگا. اور اگر آپ نے کسی محدود حلقے میں بھی رکھ لیا، وہ فرد کا حلقہ ہو تو پوری قوم کا حلقہ ہو، اس سے فساد ہوگا. سارا فساد دنیا میں یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل سے پڑا ہوا ہے. جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا عالمگیر انسانیت، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے. یہ ہے فساد فی الارض کی بنیاد، مٹ ہی نہیں سکتی. اگر انسانوں کو گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ فساد فی الارض مٹ نہیں سکتا. نتیجہ اس کا یہ ہوگا. تو یہ کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ٹھیک ہے، اس کے قانون طبی کے مطابق جو جتنا لینا چاہے ملتے ہیں، لیکن آگے آتا ہے فرق. ایک گروہ وہ ہے وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے اسی طبعی زندگی ہی کو اپنا منتہا بنا کے خوش ہو لیے کہ ہمیں بڑی خوشگواریاں حاصل، مگن ہو گئے اپنی دولت پہ، اپنی رزق پہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اب یہاں پھر ایک بات شروع ہوتی. قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ یہ کہا گیا کہ حیات دنیا تو محض ایک کھیل کی بات ہے، عارضی سی خوشنمائیاں ہیں. آخرت کی زندگی حقیقت میں زندگی کہلانے کے مستحق. بس یہ لیں آیتیں قرآن کی اور پھر جناب دنیا پہ لعنت، دنیا داروں پہ لعنت، یہاں کی ہر نعمت کے اوپر لعنت، ترک دنیا، مقربین بارگاہ خداوندی کی نشانیاں، بھوکے مارتے تھے، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو مکان نہیں. صاحب جس کی یہ حالت ہے وہ اللہ والے کہلا دیے. باقی یہ سارے جتنے بھی ہیں دنیا کی نعمتیں جن کو حاصل ہیں یہ سارے عذاب میں گرفتار ہیں. وہ رہبانیت اور تصوف آپ کے یہاں آ گیا. ختم یہ بات نہیں. جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے قانون طبی کے مطابق یہ دنیاوی چیزیں ساری حاصل ہو سکتی ہیں، کلن نمد ہؤلاء، اسے یہ کہنا کہ یہ کفر ہے، یہ لعنت ہے، یہ لاش ہے جس کے اوپر یہ کتے بنا رہے ہیں، یہ رہبانیت ہے عزیزان ایمان، اسلام نہیں. اسلام تو دھڑلے سے یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ رب العالمین. ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے دنیا کی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیا جسے ہم نے حلال قرار دیا تھا. زینت کی چیزوں کو وہ تو کہتا ہے، پوچھو کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں قرار، اللہ کی کرنا پہ. پھر اس میں بڑی ہوئی ہیں اتنی بڑی لمبی حرام اور حلال. کہو کون ہے جو ان کو زینت دے. بات ساری یہ ہے ٹکراؤ کی آپس میں. بات ہے ٹائی جہاں آگے پڑتی تصادم ہوتا ہے. متاع حیات اس کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. کس ذریعے طریق سے حاصل کیا، پہلی بات چوری سے حاصل کیا یا محنت سے حاصل کیا، یہاں آ کے فرق پڑا. حاصل کیا ہے پھر تقسیم میں آگے فرق پڑا. اپنی ہی ذات اور گروہ کے لیے رکھ لیا یا انسانیت کی منفعت کے لیے بھی کھلا رکھا، یہاں آگے فرق پڑتا ہے. یہ ہے وہ چیز. اگر کسی نے ناجائز طریقوں سے حاصل کیا تو وہ ہو گئی حیات الدنیا. حاصل کرنے کے بعد صرف اپنی منفعت کے لیے اس کو رکھا تو یہ ہو گئی حیات الدنیا.
یہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو ان چیزوں کو قوانین خداوندی کے مطابق کر رہا ہے، ان دونوں میں ٹائی جب آگے پڑے گی تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم ان ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے دوسروں کو محروم کر کے اپنی ذات کے لیے مختص کرتے ہو، یاد رکھو انجام اس کا خلاف شراب ہوگا۔ یہ ہے جہاں آ کے دونوں میں وہ ٹائی پڑتی۔ یہ نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کا ساز و جراق، اس کی سامان زینت و منفعت کی چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دی ہوئی ہیں قرآن نے، بالکل نہیں سر۔ کہا جہاں ٹائی آگے پڑتی ہے پھر یہ سمجھ لو کہ جو صرف اسی طبی زندگی کو منتہا سمجھتے ہیں، مستقبل میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز آ گئی کہ وہ جو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصلا، ان میں تمہیں نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے دولت کی فراوانیاں بھی ان کو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن انجام ان تمام چیزوں کا فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کا نتیجہ آخری جہنم۔ اس لیے صرف دنیاوی زندگی کو ہی اپنا منتہا قرار دینے والے اس دنیا میں جنت کا کی فضا کریٹ نہیں کر سکتے۔ جہنم، جنت اسی صورت میں یہ بن سکتی ہے کہ پوری محنت سے کمایا جائے قوانین طبعی کے مطابق، اور پھر اس کی تقسیم جو ہے وہ اقدار خداوندی کے مطابق کی جائے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے یہ دنیا جو ہے یہاں بھی جنت بنے گی، اور جس قوم کی یہاں دنیا جنت بنے گی اسے ہی آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ عزیزان ایمان، اب اگلی بات پھر آ گئی وہی، پہلے بھی یہ بات شروع کی، قرآن نے کہا تھا 13/7 میں بھی یہ بات کہی گئی تھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ یہ سارا کچھ ان کو بتائیے، سمجھائیے دلائل سے، براہین سے، علم و عقل سے، ریشنلی ریزن سے، اس کے باوجود تقاضا یہ ہے کہ صاحب معجزہ کیوں نہیں دکھاتا یہ نبی کو۔ عجیب چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے عزیزان من بات، اسی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ وہاں تو 2 لفظوں میں بات کہہ دی تھی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ان سے کہو کہ میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ سینکھیا کھاؤ گے تو ہلاکت ہو جائے گی، یہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ اس بات کے ثبوت میں کہ سینکھیا کھانے سے میری ہلاکت ہو جائے گی کوئی کرامت کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ اپنے بالوں کو نچوڑ کے اس میں سے دودھ نکال دے گا پھر تو سینکھیا ہلاکت ہوگی، اور اگر یہ کرامت نہیں دکھائے گا تو پھر سینکھیا جو ہے ان کے حق میں تریاک ہو جائے گا، پھانکو، سیدھی سی بات ہے، پتہ چل جائے گا۔ میرا کرامت دکھانا تو سینکھیے کی ہلاکت کو حیات آفرینی میں نہیں بدل سکتا۔ دونوں نے کہا کہ کوئی ربط بھی ہے جو تم بات مانگ رہے ہو، جھوٹ جو ہے وہ سچ ہو جائے گا اگر میں بالوں میں سے دودھ نکال کے دکھا دوں۔ یہاں تو جو بالوں میں سے دودھ نکال کے دکھائے اس کی کسی بات کو پھر اس کے بعد جھوٹا سمجھا جاتا نہیں ہے، وہ تو مقرر بن جاتا ہے بارگاہ الہی۔ جھوٹ اور فریب بھی اس کا نظر آ جائے تو کہا کہ نہیں جی اس کے اندر بھی کوئی رمضانی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑی اونچی باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر اسے دہرایا کہ سب کچھ ہم نے بتا دیا۔ یقول الذین کفروا لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزان من آ گئیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سب ٹھیک ہے جو بتا رہے ہیں، لیکن پھر یہ معجزہ کیوں نہیں؟ بات بڑی لمبی نکل جائے گی عزیزان من، معجزے کی اگر میں یہ کہوں۔ قرآن ہر بار اس کا انکار کرتا چلا جاتا کہ بابا یہ وجہ معیار نہیں ہو سکتا غلط اور صحیح کا۔ پہلی چیز ہی اس نے یہ کہی کہ معجزے کے معنی اگر تم کہتے ہو کہ وہ خلاف قوانین فطرت ہو جائے تو جسے آپ سپر نیچرل کہتے ہیں، اگر خارق عادت اس کا ترجمہ ہے ہمارے ہاں کہ عادت خداوندی جو ہے اس کے خلاف کچھ واقعہ ہو جائے، خدا کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی عادت میں اس کے قوانین میں تبدیلی تم پاؤ گے ہی نہیں کہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کرتا ہے خارق عادت۔ اچھا، اگلی چیز جو ہے کہ خارق عادت اس لیے تم کہتے ہو نا کہ وہ دکھاتا ہے یہ آخری چیز کہ دیکھیے یہ رسول جو دعوت دیتا ہے تمہیں معجزہ کر کے دکھا دیتا ہے، تو آخری اربع ہو گیا نا یہ ایمان لانے کے لیے۔ عزیزان من کبھی سوچئے گا اس بات کو
میں اس پہ نہیں دلیل کے طور پہ پیش کرتا، اس کا نتیجہ دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہ ہاں ہے کہ حضور نے شق القمر کا معجزہ کر کے دکھایا، مکے کی زندگی میں یہ ہوا، ان کے سامنے یہ ہوا بقول ان لوگوں کے جو روایت میں ہے کہ وہ چاند اوپر سے اترا، 2 ٹکڑے ہوا، آدھا حضور کے اس بغل سے نکل گیا، آدھا اس بغل سے نکل گیا۔ سوچیے عزیزان من کہ یہ چیز ان لوگوں کے سامنے ہو، معجزہ بھی مانگ رہے، یہ اتنی بڑی چیز، یہ تو صرف وہاں کے قریش تک یا عرب تک ہی نہیں، یہ تو وہ فینومینا ہے، ساری دنیا نے اس کو تو دیکھا ہوگا۔ چاند کا آسمان سے نیچے اتر آنا، 2 ٹکڑے ہو جانا، ایک آدھا ادھر چلا جائے، ایک آدھا چلا جائے۔ میں اس پہ ڈسکس نہیں ابھی کر رہا کہ بات یہ کتنی مومن تھی، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا جنہوں نے یہ روایت گھڑی ہے کہ چاند ہے کیسا، انہوں نے سمجھا تھا کہ پھال ہے وہ رکھے ہے، کسی دن کسی فرشتے کے سیٹ میں دے گیا، 2 ٹوٹے ہو گئے۔ عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے کہ میں بحث نہیں کر رہا اس سلسلے پہ، ان کے ذہن میں اتنا ہی ہوگا نا جس کو 2 ٹکڑے کیا انہوں نے، آدھا ادھر سے نہیں۔ میں کیا یہ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر یہ صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں تو ان قریش کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، آخری چیز اتنی بڑی ان کے سامنے ہوئی اور وہ کافر کے کافر رہے پھر بھی، یعنی اس نے اپنے قانون کو بھی توڑ دیا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا جو کہا تھا اس کے بھی خلاف کر دیا، ان کے مطالبے کے اوپر اتنا بڑا مرئی معجزہ دکھا دیا جس سے بڑا معجزہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی ناکام کا ناکام ہی رہا، وہ کافر کے کافر ہی رہے، انہوں نے اس کے باوجود 82 جنگیں لڑی ان کے ساتھ۔ سوچنے کی بات، لیکن سوچی تو حرام ہو جاتی ہے مذہب کے معاملے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیوں ایک معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تھا؟ جواب یہ تھا کہ تم یہی کہتے ہو نا کہ معجزہ دکھا دے تو پھر ہم ہدایت قبول کر لیں گے، نہیں دکھاتا تو ہم ہدایت قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، کفر پہ رہتے ہیں، یہ بات ہے نا۔ چلیے آگے، قل ان اللہ یضل من یشاء، چل گئے، پھر وہ من یشاء یہاں آ گئے۔ ان سے کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یا اللہ توبہ توبہ توبہ، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا، پھر اس کے بعد حشر میں اس سے حساب مانگتا کہ کیوں تو گمراہ کیوں ہوئے، پھر جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے متعلق کہتا ہے جہنم میں لے جاؤ ان کو۔ تم کیا ہو اگوں کہو تو تو کہنے لگے گی اسے دم مارن دی جا ہے جی کوئی، اللہ کیا کانسیپٹ، کیا تصورات ہیں۔ ان سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ دیکھیے تو صحیح۔ عزیزان من، یہ آیت کا آدھا حصہ ہے، قوموں بھی درمیان میں ابھی نہیں ہے، واو ہے، کنجنکشن ہے، عطف ہے، ابھی باقی حصہ رہتا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، میں پہلے انہی کے ترجمے پر کہہ رہا ہوں کہ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی مرضی سے تو کوئی نہ گمراہ ہوتا ہے نہ ہدایت کے اوپر آتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ان کو بتا دیجیے کہ ہدایت کے اوپر وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنی توجہ کو ادھر منعطف کر کے اس کی طرف توجہ سے یہ بات سنے، پھر ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ من اناب، جو یہ کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو پھر وہ کیسے گمراہ کر دیتا ہے جی؟ پوری آیت ہے یہ، ایک ہی آیت میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ اپنے دل میں اس کا ارادہ کرے کہ ہاں میں نے دیکھنا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا کون سا ہے، اس طرف وہ رجوع کرے، توجہ کرے، آئے اس طرف، سوچے اس کے اوپر، تم دیکھو گے کہ اس کے بعد ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھل جائے گا۔ لیکن جو ادھر آنا ہی نہ چاہے اور گمراہ ہی رہنا چاہے، اب میں یہ شاہ کے معنی واضح ہو کہ جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ پھر رہے، ہم اس سے زیادہ اس کی خاطر اور کیا کر سکتے ہیں؟ دلائل و براہین اور علم و ثبوت اور سب چیزیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے یہدی الیہ من اناب۔ قرآن سے کیوں ہدایت حاصل نہیں ہو رہی؟ پڑھا جا رہا ہے، اسے تلاوت کی جا رہی ہے، اس طرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی اختلافات کو مٹانے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ من اناب، اب کیا بات ہے انابہ کے اندر صاحب، کس انداز سے رجوع کرنا وہ عرب بولتا تھا عزیزان من، اللہ اکبر اس قوم کا۔ اور پھر قرآن نے بھی انتخاب جو کیا ان کے الفاظ کو صاحب، اناب، شہد کی مکھی چلی جاتی،
کہتے یہ ہیں کہ وہ ایک چمچی بادشاہ کا وہ نچوڑ لانے کے لیے 37,000 میل کا سفر اسے کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی پھول ہوتا ہے، وہاں سے چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. جہاں اسے کسی پھول سے وہ قطرہ ملا، ملنے کے بعد جس انداز سے پھر جو واپس آتی ہے نا، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی. پھر جاتے وقت تو پتہ نہیں کن کن راستوں سے، کن کن وادیوں سے تلاش میں جاتی ہے. جب وہ مل جاتا ہے نا، تو جس انداز سے وہ چھتے میں واپس آتی ہے، عرب اس کو اناج کہتے ہیں. یوں آؤ اس کی طرف، جیسے وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف. اقبال کے الفاظ میں کہ پرت در وسعت گردوں یگانا، اس فضا کی پہنائیوں کے اندر وہ اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے. صاحب یہ عام پرندے بھی آپ کے ہاں کے جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل اڑتے ہیں. پرت در وسعت گردوں یگانا، یگانا بھی ساتھ یہ ہے کہ کوئی ہم دوش نہیں ہوتا، اکیلے چلی جا رہی ہے، لیکن نگاہ او بشاخ آشیانہ. 1000 میل کے فاصلے کی اوپر بھی ہوتی ہے تو نگاہوں میں آشیانے کی شاخ اسی طرح رہتی ہے. یہ اناب ہے عزیزان من، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَاوْ. یہدی تو راستے کا نشان دینا کہلاتا ہے. پرندے کو یہ راستے کا نشان کہاں سے ملتا ہے اس فضا کے اندر؟ کوئی نہیں آج تک بتا سکا. کوئی سائن پوسٹ نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی پرندہ کبھی بھولتا نہیں. اسے اناب کہتے ہیں. تم معجزات مانگتے ہو. یہدی الیہ من اناؤ، جو اپنی تمام توجہات کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نماز کی نیت جس کی اب آپ نے کہی تھی، کیا نیت ہے یہ؟ ابھی یہ نیت، اس کے بعد اس صلاۃ کو پوچھے نہیں کیا ہو جس کی نیت یہ ہے کہ میں ہر طرف سے اپنا منہ موڑ کے صرف اس کے سامنے اس کو اپنا نصب العین قرار دے کے آ رہا ہوں اس طرف، لبیک اللہم، اور اس طرح سے میں مشرکین کی صف سے نکل کر خلیفہ کی صف کے اندر آ رہا ہوں. یہ جو ہے نا انی وجہت وجہی للذی، یہ ہے اناؤ، ہر طرف سے توجہات کو ہٹا کے اس کی طرف آنا. اور جب بھی قرآن نے کہا اس کی طرف آنا تو اس کے معنی ہے کتاب اللہ کی طرف آنا. اس کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں خدا کی طرف جانے کا، اس کو منتہا قرار دینے کا. وہ تو برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے. اپنے اپنے خیال کے مطابق الگ بات ہے کہ ہر شخص جانا شروع کر دے. آئی وہ بات بھی، اب ادھر ذہن میں بات آئی اور ادھر آیت تھا، کس طرح اس کی طرف آنے کی بات ہو جائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ایمان لانے والوں کے متعلق یہ کہا ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ اطمینان قلب مدشر. پہلے تو یہ بات آ گئی. اب اطمینان کے عام معنی اگر لیے جائے، اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا مذبذبین دانا زادے کا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ڈاما ڈول ہونا، یہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا. یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد ایک مرکز کے اوپر جانے کے لیے جو ساکن ہو جانا ہوتا ہے اسے اطمینان کہتے ہیں. عربی زبان میں مطمئن ہونا چاہیے قلب. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اطمینان کے معنی کیا ہے؟ اطمینان قلب بھی تو آپ کے یہاں روز بولا جاتا ہے. سکون حاصل ہونا چاہیے. اگر یہی مفہوم ہے اتنا ہی، ہندو جب اپنے بت کے سامنے بیٹھ کے اس کی پرستش کرتا ہے، کیا اسے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا؟ ہر مذہب والا اپنے اپنے طریق کے اوپر جو کچھ وہ کرتا ہے، خواہ وہ یعنی اتنا بڑا شرکی کیوں نہ ہو، اگر اسے اس پوجا پاٹ میں، بندگی میں، پرستش میں، گیان دھیان میں یہ اطمینان جسے کہتے ہیں یہی نصیب نہ ہو تو دوسرے دن جائے ہی نہ ہو مندر کے اندر، گرجے میں پہنچے ہی نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اسے پوچھئے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب بھکتی میں، اس گیان میں جناب بڑی شکتی ملتی ہے، شانتی ملتی ہے. شکتی ہے، شانتی ہے، اطمینان ہے. تو اگر ہر ایک کا اپنا اپنا اطمینان ہے تو پھر تو معیار ہی اٹھ گیا صاحب سچائی کا اور جھوٹ کا. انفرادی میں آ رہی ہے اگر تو پھر تو معیار یہ نہیں ہے صداقت کا اور جھوٹ کا.
یہ ہے نہیں کہ جسے آپ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ باطل پہ ہے، یہ بت پرست ہے، یہ حق پر نہیں ہے، اسے اطمینان نہیں ہوتا اپنے مسلک کے اوپر، اطمینان نہ ہو دوسرے دن چھوڑ دے۔ انفرادی اطمینان تو اطمینان نہیں، اور ان کو چھوڑ دیجیے، اپنے ہاں آ جائیے۔ سوچئے تو صحیح، آپ کے ہاں انفرادی اطمینان کس کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ہر شاہ جسے دوسرا بدعت کہتا ہے، یہ جتنے بھی آپ کے یہاں اہل حدیث ہیں ان سے پوچھئے، یہ دادا صاحب کے یہاں جانے والے جو ہیں ان کے خلاف کفر کا فتویٰ صاحب کرتے ہیں۔ دادا صاحب کے یہاں جانے والا جو ہے اس سے پوچھئے اطمینان قلب، وہ کہتا جی کتنا وہاں حاصل ہوتا ہے، تو کیا اس کو معیار قرار دے دیں گے؟ اس کے خلاف فتویٰ کفر صادر کرنے والے کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں اسلام کی، وہاں جانے والے کو اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے کہ صاحب وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، دونوں کو اطمینان قلب تو حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر معیار اتنا ہی ہے تو پھر تو کوئی یہ معیار صداقت کا نہ رہا۔ عزیزان من، انفرادی اطمینان قرآن ہے یہ، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، قانون خداوندی کو سامنے رکھنے کے بعد جو چیز تمہیں حاصل ہوگی وہ اطمینان قلب ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات میں ذکر کہا گیا، ذکر للعالمین تو قرآن نے کہا ہی ہے نا، یہ قرآن ہے جسے ہم، لیکن کس طرح سے کہ یہ ذکر، یہ نہیں کہ کبھی کبھی اس کو لے آئے سامنے پھر ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ ذکر کے معنی ہے کہ جو چیز ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے۔ ذکر یہ ہے جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں سواری کے اوپر، کیپ ٹو دی لیفٹ جو ہے یہ ذکر ہے۔ یوں ہی اس ڈرائیور نے اس سے غافل ہوا، یہ ذکر کے معنی یاد دہانی، سامنے رہنا، نگاہ سے ذرا یہ اوجل ہوا نقطہ، اور اس کے بعد یا تو پولیس کی سیٹی یا سامنے والے سے ٹکراؤ۔ اور اگر وہ کیپ ٹو دی لیفٹ ٹھیک چلا جا رہا ہے، کس اطمینان سے ڈرائیو ہو رہا ہے صاحب؟ یہ قانون کو اس طرح سے سامنے رکھنا، وہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، کیپ ٹو دی لیفٹ، 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 کیپ ٹو دی لیفٹ۔ یہ تو اس قدر یاد رکھا جاتا ہے، پھر غیر شعوری طور پہ ہی یاد رہتا ہے، یعنی وہ اس کے بعد اس کے ہاتھ خود ہی مڑ جاتے ہیں، بائیں کی طرف جاتا ہے، جب دو راستے چوراہے میں آتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سے ہاتھ مڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ زندگی کی گاڑی چلانے والا جو ہے اس کے تحت شعور کے اندر یا قوانین خداوندی اس طرح راسخ ہو جائے تو غیر ارادی طور پہ بھی اس کا ہاتھ جو مڑے تو ادھر مڑے جدھر قانون کا اشارہ ہے وہاں یہ کہے۔ اس طرح سے جب قوانین دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں اسے ذکر کہا جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یعنی قلب سمجھنا چاہتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ اقدار و قوانین خداوندی دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تمہارے ہوں، ہر جگہ ہر طرف پہ وہ آنکھوں کے سامنے ہو، نگاہ او بشاخ آشیانہ، حالانکہ طبی طور پہ شاخ آشیانہ اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی اس چڑیا کو، اس وقت کہاں ہوتی ہے وہ شاخ آشیانہ؟ اس کے پاس، اس کے دل کی گہرائیوں میں تحت شعور میں اتری ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ بھولتی نہیں ہے راستہ عزیزان من، 1000 میل کے فاصلے کے اوپر بھی سیدھی وہاں آ جاتی ہے۔ من اناؤ یہدی الیہ من اناؤ، جو یوں آتا ہے، یوں کون آ سکتا ہے جس کے سامنے قوانین خداوندی ذکر کی طرح اس کی نگاہ کے سامنے رہے، وہ آتا ہے اس کی طرف، یوں ہدایت ملتی ہے کہاں؟ اور جو یوں نہ لینا چاہے ان اللہ یضل من یشاء، جو نہیں یوں لینا چاہتا ٹھیک ہے گمراہ رہنا چاہتا رہے، ہم تو اس کو موڑ کے ادھر نہیں لے آتے۔ بذکر اللہ، اور اس کے بعد سن رکھو اس بات کو، اپنے اپنے طریق کے اوپر فریب نفس میں مبتلا ہو کر اسے اطمینان کا نام دینے والوں، الا، حالانکہ کیا دیا تھا کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے حاصل ہوتا نہیں، بات چونکہ بڑی اہم تھی اس لیے اس کو وارننگ کسے کہتے ہیں، الا، آگاہ رہو، سن رکھو اس بات کو، پھر سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صحیح اطمینان قلب اسی کو کہیں گے جو قوانین خداوندی کے مطابق حاصل ہوگا، فریب میں مبتلا ہو جاؤ گے ورنہ تم، الا، سن رکھو اپنے آپ کو مطمئن کہنے والوں،
فریب نفس میں مبتلا رہنے والوں، الاؤ سن رکھو اس چیز کو، یہ تو صرف ذکر اللہ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی سن لیا، آپ نے ذکر اللہ ہی کہا ہے نا، وہاں ہم ذکر اللہ شروع کر دیتے۔ اب وہ ذکر شروع ہو گیا ہو رہا ہے ایسا، ذکر جہری ہو رہا ہے ایسا۔ اور اب آج کل تو پھر وہ جہر جو ہے ان لاؤڈ اسپیکروں کی برکت سے پوچھو ہی نا اس جہر کی کیفیت یہ کیا ہے، محلہ بھر نہیں سو سکتا، شہر بھر نہیں سو سکتا، چلا ہوا ہے سب ضربیں ڈالتے ہیں لا الہ یہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ جو چیز ہے وہ تو تم نے کہا، قرآن نے خفی بھی تو کہا ہے، ایک ذکر خفی پھر شروع ہو جاتا ہے، وہ چلے جا رہے ہیں، سب کچھ کاروبار ہو رہا ہے، قلب چلنے لگ جاتا ہے ساتھ، یہ ذکر اللہ ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیے ٹیکنیک جو ہے نا جی، یہ جو دین کے راستے سے بہکانے والی سازش کی ٹیکنیک یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اسی طرح رہنے دیے جائیں، اس کی ٹرمینالوجی اسی طرح رہنے دیے جائے، مفہوم بدل دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اطمینان تو ہو گیا، تو ذکر اللہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ذکر یہ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت آپ پڑھ دیجیے، وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں، ذکر اللہ ہو الاؤ بذکر اللہ۔ اور پھر یہ تطمئن القلوب، اطمینان کس چیز کا نام؟ قرآن کریم نے خود ہی وہ اس کا ایک انداز یہ ہے، یہ ضدین سے جو چیز واضح کی جاتی ہے، سمجھانا ہو روشنی کیا ہے تو بتایا جائے تمہیں پتہ ہے تاریکی کیا ہوتی ہے، اور روشنی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے اس کے سامنے لایا جائے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑا مؤثر طریق ہوتا ہے ذہن سے ایک چیز کو سمجھانے کا، ازداد سے سمجھانے کا۔ قرآن نے یہ بھی انداز اختیار کیا۔ اطمینان کیا چیز ہے؟ اطمینان کا لفظ قرآن کریم اکراہ کے مقابلے میں لایا ہے، اور اکراہ کے معنی ہے کسی قسم کی چیز جو انسان کے یعنی جس میں کوئی بھی جبر پایا جائے، کسی قسم کی مجبوری پائی وہ اکراہ ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ لا اکراہ فی الدین، اس کے معنی یہی نہیں تھے کہ تلوار سر پہ لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کسی کے، اس طرح سے مسلمان کرو۔ اکراہ کی تو سینکڑوں چیزیں اور ہوتی ہیں، دل کا پورا اطمینان جسے آپ کہتے ہیں۔ اب ایک چیز تو یہی ہے کہ تلوار کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے، استبداد کے زور سے، جبر سے، فرعونیت سے کسی کو چیز ایک منوائی جائے، اس کے سامنے وہ سر جھکا دے گا۔ اقرار تو اس میں اطمینان تو نہیں حاصل ہو سکے گا، اقرار سے سر جھک جائے گا اس کے سامنے، دل نہیں جھکے گا اس کے سامنے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے بہرحال سورہ نحل 16/106 اس میں قرآن لایا ہے، یہ اطمینان کے مقابلے میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ یہ جو چیز ہے کہ کسی کو کسی وقت زبردستی، جور سے، جبر سے، استبداد سے کسی بات کے اوپر مجبور کر دیا جائے جو خلاف ہے قرآن کے، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ وقلبہ مطمئن، اس کا دل مطمئن ہو اطمینان کے اوپر۔ تو اقرار مجبوری کے لیے آیا، ہمارے ہاں تو مجبوری یہی نظر آتی ہے کہ جس کو قانون کی مجبوری، سزا کی مجبوری، استبداد کی، اس طرح کی استبداد کی مجبوری، یہ جو کہا جاتا ہے۔ ایک مجبوری اور ہوتی کہ دل تو ایک چیز کو نہیں مانتا، لیکن دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، ووٹ نہیں مل سکیں گے، پاپولیرٹی چھن جائے گی۔ یہاں ہزاروں سینکڑوں چیزیں وہ ہوتی ہیں عزیزان من جو دل نہیں مان رہا ہوتا، محض اس پاپولیرٹی کی خاطر کر رہا ہوتا ہے انسان۔ اس سے بڑا اقرار اور کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ اور سوسائٹی کا اقرار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ جسے کہتے تھے کہ ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، حکا پانی چھینک دیتا، یعنی اس میں نہ کوئی ڈنڈا ہوتا تھا، نہ کوئی زبردستی ہوتی تھی، نہ کوئی جرمانہ، نہ کوئی قید میں بھیجنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے السلام علیکم چھڑ دو۔ اقرار کی بدترین قسم ہو اقرار، یہ جو چیز ہے کہ جس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم بھی اسی طرح سے کرتے چلے آئے، یعنی ہمارے دل نے خود اسے
عقل و بصیرت کی روح سے اختیار نہیں کیا ہے، یہ جسے ہم تقلید کہتے ہیں اسلاف کی، یہ بہت بڑا اکراہ ہوتا ہے۔ ہوتا کب سے شروع؟ بچپن سے۔ وہ جو بچے کے کان میں ہم باتیں یہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، گرزاں والے آؤں گے تو اس طرح نال مارن گے تو اس طرح نال زندہ پڑے گا، غیر شعوری طور پر اکراہ اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل ہے یہ چیز، یاد رکھیے عزیزان مان۔ قرآن ان میں سے کسی انداز سے بھی ایمان کو ایمان نہیں قرار دے۔ یہ جو چیز ہے کہ اکراہ جسمانی استبداد نہیں، وہ تو ہو گیا لا اکراہ فی الدین۔ یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا کہ جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو اسی طرح سے مان لینا اکراہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن پہ غور کرو اور پھر سمجھ سوچ کے ایک راستہ اختیار کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بل نتبع ما انزل علی آثارہم، نہیں صاحب، جس راستے پہ ہمارے اسلاف چلتے چلے آ رہے ہیں ہم تو اسی پہ ہی چلتے جائیں۔ یہ ہے اکراہ کی بدترین شکل کہ کسی معاملے میں جب آپ اپنی عقل و فکر سے کام نہ لیں عزیزان من، وجہ اس کی کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ اکراہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور مومن کی ڈیفینیشن قرآن نے ایک بتائی ہے۔ کیا ڈیفینیشن ہے عزیزان من؟ کہا مومن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو اسے کہتے ہیں نا کہ جو جب بات آ جائے تو سوچے سمجھے نہیں، جھکا دے اپنے آپ کو، جھک جائے اس کے سامنے، دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف یہ بات، نہ سوچے نہ سمجھے، عقل و فکر سے کوئی کام نہ لے، مان لینا اس بات کو جو ہے۔ پھر ایمان کا ترجمہ فیتھ ہو گیا تھا۔ فیتھ کے معنی یہ ہے کہ جس کو ریزن سے نہ مانا جائے ویسے ایکسپٹ کر لیا جائے۔ بھائی وہ تو تمہارے خلاف یہ کہتا وہ کہتا، کہنے کہ نہیں، اس کے باوجود مجھے اس سے بہت فیتھ ہے۔ عقل و فکر کی بات یہاں نہ ہو۔ سنیے عزیزان من، قرآن مومن کی ڈیفینیشن یا خصوصیت کیا بتاتا ہے۔ 25/73 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ کہ جنہیں جب ان کے خدا کی یہ آیات قرآنی جو ہیں یہ سامنے ان کے لائی جاتی ہیں، ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، سامنے لائی جاتی ہیں، خدا کی آیت ان کے سامنے لائی جاتی ہے مومن کی، تو آگے یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، خدا کی آیت سامنے آئے تو اس کے بعد پھر اور کیا سوال رہا؟ مومن تو وہ ہوگا، سنیے عزیزان من، اذا ذکروا بآیات ربہم، اور تو اور خدا کی آیات بھی اس کے سامنے لائی جائیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس کے سامنے بھی وہ اندھا گنگا بن کے نہیں جھکتا۔ عزیزان من، میں سمجھتا ہوں اس سے آگے تو کہنے کی گنجائش ہی کچھ نہیں۔ مذہب کی سٹیج سے یہ بول رہا ہے، مومن کی خصوصیت بتا رہا ہے۔ بات پرسنل سی ہو جائے گی۔ وہ پہلا دور جو میرا تھا، جس کے بعد میں نے پھر کچھ سمجھ سے پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے اب تک یاد ہے وہ خدش کے واقعہ۔ یہ جب آئے سامنے، لم یخروا کے معنی نہیں جھک پڑتے وہ، بلکہ جھکنا ہی نہیں ہے، فرا کے معنی ہوتا ہے یوں دھڑ سے گر جانا سامنے۔ وہ جو بلا سوچے سمجھے گرتا ہے آدمی، ایک تو سوچے سمجھے کسی چیز کے اوپر جھکنا ہے نا، زمین پہ پیسہ پہ آیا ہو ٹھیک، وہ جھکنا، ایک ٹھوکر کھا کے جھکنا ہوتا ہے۔ یہ فرا کے معنی ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے جھکنا، عجیب الفاظ ہوتا ہے۔ مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خدا کی آیتیں بھی سامنے آئیں تو وہ کیوں نہیں جھک جاتا۔ یعنی میں جو کہہ رہا تھا کہ اب تک یاد ہے، وہ میرا بین کا وہ دور تھا نا، وہ برزخ تھا، میں نے جو اسے پڑھا لام یہ نہیں جھک سکتا، میں نے سمجھا کہ یہ مس پرنٹ ہے، بالکل یہ اب تک ساری عمر یہ یاد رہے گی یہ غلط، اس لیے کہ مومن کی ڈیفینیشن تو وہ چلی آ رہی تھی نا ذہن میں غیر شعوری طور پر، کہ جب خدا کی آیات سامنے اسے پیش کر دی جائیں تو اس کے بعد پھر اور کیا بات رہے گی، اور میں نے سمجھا آگے اس کے ہوگا کہ وہ پھر اس کے سامنے جھک پڑتا ہے۔ کیسے جھک پڑتا ہے؟ سنوں گا عمیاں، آنکھیں بند کر کے گونگا بن کے اس کے سامنے جھک پڑتا ہے۔ مومن کی یہ ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہاں تھا لامیا۔ تو میں نے قرآن کریم کے کئی نسخے جو تھے ان کو آپس میں ملایا، آپ دیکھتے ہیں گہرائیوں میں کتنا چلا گیا ہوتا ہے۔ غیر شعوری طور پہ ایمان ذہن نہیں مان رہا تھا کہ یہ کہا ہوگا کہ خدا کی آیتیں سامنے آ گئیں،
اور ان کے سامنے بھی وہ عقل و فکر کو کام لائے بغیر نہ جھکے. نہ جھکے میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے، وہ بغیر عقل و فکر کو کام لائے جھک پڑے گا اس کے سامنے. میں نے سمجھا یہ کتابت کی غلطی طباعت کی ہو گئی ہے. ہر نسخے میں یہی تھا. جب ہر نسخے میں یہی تھا تو سمجھ میں آیا کہ بات کھڑے ہو کے سوچنے کی. سوچنے کی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے کہہ دو قل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو عقل و بصیرت کو اپیل کر کے دعوت دیتے ہیں، ایسے نہیں منواتے تم سے. اسی لیے کہا تھا کہ مومن کو پہچاننا ہو تو اس کی یہ پہچان ہے. خدا کی آیات بھی سامنے آئیں گی تو عقل و فکر کام لینے کے بعد ان کے سامنے وہ دکھے گا. اللہ اکبر. آپ سمجھے کہ اطمینان قلب کسے کہا ہے؟ اطمینان جو علاوہ جی بصیرت حاصل ہو. عقل و فکر کے سوئچ کو آف کرنے کے بعد جو اطمینان جسے آپ کہتے ہیں وہ فریب نفس ہوتا ہے. اب بات آ گئی بدھ کی پرستش کرنے والا ابن اللہ کو اپنا خدا ماننے والا پرستش وہ بھی کر کے اطمینان حاصل کر لیتا ہے. جب وہ آئے گا ریزن کی دنیا کے اندر، علم کی دنیا کے اندر، بصیرت کی دنیا کے اندر، صاحب 4 قدموں کے بعد اطمینان چھن جائے گا اس کو. عقل و بصیرت کی بنا پہ جسے آپ نے مانا ہوگا صحیح، قیامت تک آپ کا اطمینان نہیں چھن سکتا. اس کے بعد عزیزان نے کوئی بات بھی جو آپ نے غور و فکر کے بعد، علم و بصیرت کے بعد، دلائل و براہین کے مدار ریشنلی یہ نام ریزن مانی ہوئی ہو، آپ نے جو بات کی ہے اسے کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا. اس اطمینان ایک سائنٹسٹ کے اطمینان کو کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا. جس نے یوں ہی مانا ہو کسی چیز کو اس سے تو یوں ہی اطمینان چھینا جا سکتا ہے. یہ یوں ہی ماننے والی بات نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن. یاد رکھو قانون خداوندی کی روح سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ ہے حقیقت میں ایمان. اور الذین آمنوا وعملوا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو یوں ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر صلاحیت بخش وہ کام کرتے ہیں. کیا بات ہے ان کے لیے، طوبی لہم وحسن مآب. ہاں 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 2 بات. طوبی لہم طیب خاطر، وہاں اطمینان صرف کہا تھا. طابہ کے معنی یہ ہوتے ہیں ہر قسم کی خوشگواریاں جس میں حاصل، پسندیدہ چیز. بطیب خاطر تو ہم بھی کہتے ہیں. وہاں سے یہ طوبہ کا لفظ قرآن میں بتایا جو ہماری شاعری میں آگے شجر طوبہ بن گیا دیا. طوبی لہم، ہر زندگی کی ساری خوشگواریاں. وہ حسن و مآب، ایسا ٹھکانا کہ جس کا توازن برقرار رہے گا، کبھی بے توازن، عدم توازن جس میں کم نہیں. کہا کہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے ذکر اللہ سے. جو اطمینان قلب کہا گیا ہے اس کا عملی نتیجہ یہ ہے. وہ جو خود فریبی ہے وہ تو اپنے دل کو آپ نے ہاتھ جوڑ کے نمسکار کر کے حاصل کر لیا، باہر کی زندگی پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے نا. یہ جو ذکر اللہ سے آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کا باہر کی زندگی پہ اثر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا آپ کی ساری خوشگوار ہو جاتی ہے. وہ حسن و مآب، اور وہ جو ٹھکانہ آپ کا آخری ہوتا ہے وہ بڑا ہی صحیح توازن کو برقرار رکھے ہوئے حسن کارانہ انداز سے بڑا حسین ہوتا ہے. یوں کہہ دیجیے نا اب صاحب، یہ اس اطمینان قلب کا لازمی نتیجہ ہے. اور اگر یہ چیز ہے کہ اطمینان آپ کو حاصل ہے اور دنیا بھر کی پھٹکار پڑ رہی ہے صاحب، روٹی تک کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے چلے جا رہے ہو، اطمینان قلب حاصل ہے. فریب ہے جسے آپ نے اطمینان قلب کا نام دے دیا. عزیزان مان، قوانین خداوندی کو غور و فکر سے ماننے کے بعد اعمال صالحہ اس کے اوپر ہوں، پھر وہاں سے جو آپ کو ملتا ہے اطمینان، وہ اطمینان جو ہے یاد آ گئی آئے تھے. جاتے جاتے منٹ تو 2 ہی رہ گئے ہیں. 16/112 اطمینان کیا کسے کہا جاتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اور خدا اپنی بات کو ایک مثال سے واضح کرتا ہے. وہ مری مثالیں دیتا ہے ہمیشہ اپنے ان لاز کی جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. مثال میں بیان کرتا ہے ایک تھی بستی،
کیا انداز ہوتا ہے. اسی طرح سے بات کہانی پر سنایا کرتے ہیں نا آپ کو. ایک تھی بستی تھی آمنتن. پہلی چیز تو یہ کہ امن تھا. ٹھیک ہے, سب کچھ مانگ لیا, امن ہے اس کے اندر, پیس ہے, اور کیا چاہیے. قرآن آمنتن. امن تو آپ کو بیرونی خطرات سے بھی حاصل ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہر طرح سے ڈیفینسز ہماری بالکل صحیح ہیں, کوئی بات نہیں. اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا آنکھ نکال دیں گے. بے خوفی تو ہو گئی نا اس میں. آمنتن, اتنی بات تھی. مطمئنتن, دلوں کو اطمینان بھی حاصل. امن اور اطمینان دو الگ الگ ہے نا. ایسی حالتیں کہ امن تو نصیب ہو کہ کوئی خطرہ بیرونی نہیں رہا ہوا, اطمینان نصیب نہ ہوتا. ایک چیز اس کی یہ تھی, یاتی ہا رزقھا رغدن من کل مکان. اوہ کیا پوچھتے, رزق کی فراوانیاں چاروں طرف سے چلا آ رہا تھا, سیلاب کی طرح عمدے ہوئے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی, امن ہوا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے یہ جو کچھ خدا نے اس طرح سے بھیجا تھا, یہ نمائے خداوندی. کفرا کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا کسی چیز. جو کسی کے ہاتھ میں آیا اس نے اپنے لیے اس کو چھپا کے رکھ لیا, یہ کچھ کر لیا. انداز معاشرے کا یہ آ گیا اس کے اندر, جو کسی نے قابو آیا یہ کر لیا اس نے. کیا ہو فَأَذَاقَ اللَّهُ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوا عذاب ان کے اوپر. لباس کا لفظ اس عذاب کے لیے کہتے ہیں جو لپٹ جائے, لپٹ گیا عذاب. کاہے کا تھا عذاب؟ لباس الجوع والخوف, بھوک کا عذاب, خوف کا عذاب. اس میں وہ قوم گرفتار. اچھا, تو خدا نے جس نے اپنے ہاتھ میں رزق رکھا ہوا پھر اس نے یہ کر لیا, ان کا رزق چھین لیا, یہ کچھ کر دیا. خدا ہے عزیزان من, اسے دھوکہ نہیں آپ دے سکتے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ ہے نا, یہاں جو سبجیکٹ ہے, فاعل جو ہے وہ تو اللہ رکھا ہوا. خدا نے انہیں, جو عام ترجمہ یہ ہو جائے گا لفظی, بھوک اور خوف کے عذاب میں خدا نے کر دیا. سب کیا کیا جائے گا. بما کانوا یصنعون, جو اپنے ہاتھوں سے جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اپنے نظام کو, اس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی. اور پھر لفظ یصنعون جہاں ہے عزیزان من, چھپ جانے کو بھی چاہتا ہے. ایک تو وہ چیزیں ہوں گی کہ جو خدا کے قانون کے مطابق بنے گی, انہیں تو آپ حقیقی کہیں گے. صنعت سے لفظ مصنوعی ہے نا, یہ جو مصنوعی نظام بنایا تھا تقسیم رزق کا, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہی چیز ایک مقام پہ سورہ جمعہ میں غالباً وہ آتی ہے, وہاں بھی ایک لفظ آیا ہے. اگر جلدی سے وہ مل جائے تو میں بتاتا ہوں کہ ہاں یہی یہ وہ اس میں ہے. عزیزان من, یہ جو ہم جس انداز سے نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور جس طرح سے عبادت کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں, وہاں بھی یہ چیز ہے. واللہ یعلم بما کانوا یصنعون. کوئی اگر حافظ ہیں تو شاید وہ آیت مجھے بتا دیں, ملی نہیں ہے. وہاں بھی یہ چیز ہے کہ جو تم اس تصنع سے مصنوعی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ جو مصنوعی طور پہ کچھ کر آتے ہو نا, آپ جانتے ہیں اس سے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو تھا کہ لباس الجوع والخوف آ گیا تھا اس میں. تو میں نے کہا تھا کہ پہلے امن اور اطمینان قرآن نے بتایا. پہلی چیز اس کے اندر رزق کی فراوانیاں اور خارجی دنیا سے اطمینان. اسے اس غلط تقسیم سے کہ چھپایا اس کو اس طرح سے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن اور اطمینان دونوں چھن گئے. بما کانوا یصنعون, خدا نے ایسا نہیں کیا. وہ جو کچھ انہوں نے مصنوعی طور پہ بنایا تھا اپنے ہاتھ سے, اس کو صنعت جسے آپ کہہ رہے ہیں, انڈسٹری کا ترجمہ ہو گیا ہے, جو کچھ اپنے ہاتھ سے. ایک تو خدا کے قانون کے مطابق کچھ بنانا ہوتا ہے, وہ ایک نظام وہ بھی ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو انسانوں کا خود ساختہ نظام ہوتا ہے. یوں ترجمہ اس کا ہو جائے گا, ان کے خود ساختہ نظام کا نتیجہ یہ تھا
کہ قوم بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہو گئی، یوں ان کا امن بھی چھن گیا، اطمینان بھی چھن گیا۔ 1000 دانے کی تسبیح بھی عزیزان من آپ کو یہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب قوانین خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے سے ہوتا ہے۔ ذکر دوسری جگہ بھی ہوا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ اگر کبھی کوئی چیز خلاف قانون شیطانی خیال کہا ہے گھومتے پھرتے بھی اگر کہیں کوئی آ جائے ان کے سامنے تو وہ فوراً خدا کے قانون کو اپنے سامنے لاتے ہیں، وہ ہم یبصرون، اور بالکل تاریکی چھڑ جاتی ہے، حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من طریقہ جو قرآن کریم نے بتایا۔ وقت ہو گیا، آج ہم سورہ الرعد کی آیت 28 تک آ گئے، 29 تک آ گئے، 30ویں آیت سے ہم آئندہ رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم